تحریک کرامتہ کی پراسرار داستان بغداد کی رات قسط نمبر 3۔ دوسرے روز شام کے وقت جب ولی عہد اپنے قافلے کے ہمراہ باب شمالیہ سے بغداد میں داخل ہوا تو اس کی دیوار کے سائے سے نکل کر بدن پر فرغل نما جبہ اوڑے اور سر پر لمبی مخروطی کلا پہنے جعفر نجومی بھاگ کر سامنے آ گیا اور احمد ابو عباس کو اچانک اپنے گھوڑے کی لگام کھینچنا پڑی۔ صرف 6 دن پہلے جب وہ شکار کے لیے بغداد سے نکلا تھا تو اسی دروازے پر جعفر نجومی نے اس کا راستہ روک کر کہا تھا، ابو عباس سمارے ستارے کہتے ہیں کہ ان ایام میں آپ کو دارالخلافت سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ ابو عباس نے جو نجومیوں کی باتوں کو لغویات قرار دیتا تھا اور علم نجوم پر یقین رکھتا تھا، تیوری پر بل ڈال کر پوچھا تھا کیوں؟ اس لیے کہ زحل برج عقرب میں داخل ہو رہا ہے، کچھ حیرت انگیز واقعات ظہور میں آنے والے ہیں۔ جعفر، ہم بغداد میں رہیں یا باہر جائیں، واقعات کی رفتار بدل نہیں جائے گی۔ مقدرات بے شک نہیں ٹلتے، لیکن واقعات کا رخ خود بدلنا پڑتا ہے۔ پھر یوں کرو، ولی عہد نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا تھا، جب ہم شکار سے واپس آئیں تو تم یہیں بیٹھے واقعات کا رخ بدلتے رہو۔ اس پر جعفر نجومی نے کتاب نجوم کا ایک نیا باب کھول دیا تھا۔ ابو عباس، میرا علم یہ بھی کہتا ہے کہ اس مرتبہ آپ شکار نہیں کھیل سکیں گے بلکہ خود شکار ہوں گے۔ خدا نہ کرے میں آپ کو زخمی حالت میں واپس آتا دیکھوں۔ بے وقوف زخم تلوار کا ہو یا شکار کا، بہادر کے لیے نشان امتیاز ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ اس خبتی نجومی سے دامن چھڑا کر نکل جائے، مگر جعفر نے چلا کر آواز دی، ذرا رک جائیے، ابو عباس ستارے کچھ اور بھی کہتے ہیں۔ ابو عباس نے گھوڑے کی لگام کھینچ لی اور پلٹ کر دیکھا تو جعفر نجومی کہہ رہا تھا، آج کی ساعت کے بعد ابھی 7 روز پورے نہیں ہوں گے، آپ شکار سے لوٹ آئیں گے۔ اسے 7 روز کا تعین بڑا مضحکہ خیز معلوم ہوا، کیونکہ جب وہ شکار کے نکلتا تو 2 3 ہفتے اور بعض اوقات 1 مہینہ جنگلوں یا دجلہ افراد کے بیلوں میں خیمہ زن رہتا۔ وہ جعفر نجومی کی پیش گوئی کو دیوانے کی بڑھ قرار دیتا اور دل میں عزم کرتا ہوا کہ اب کے دشت فرات سے پورے 1 ماہ بعد لوٹے گا۔ اپنے محافظ اور غلاموں کے ہمراہ باب شمالیہ سے نکل گیا تھا، لیکن ٹھیک چھٹے روز غروب ہوتے سورج کی شفق کے سائے میں جب اسی دروازے سے شہر میں داخل ہوا تو جعفر نجومی ایک بار پھر اپنے سامنے دیکھ کر چونک اٹھا، جو شام کے ملجگے اندھیرے میں آسمان کی طرف انگلی اٹھائے کہہ رہا تھا، ابو عباس، میں نے کہا تھا 7 روز کے اندر آپ کا بغداد میں لوٹ آنا نوشتہ آسمانی ہے، آج چھٹا دن ہے اور آپ واپس آ گئے۔ ولی عہد نے سوچا، 7 روز کے اندر لوٹ آنے کی پیشن گوئی، یہ اٹکل بے شک پوری ہو گئی، لیکن وہ زخمی نہیں ہوا جیسا جعفر نے کہا تھا، خود شکار ہوگا، بلکہ دشت فرات میں ایک بھاری بھرکم اور زبردست شیر کو ہلاک کر کے آیا تھا، جس کی بھوری کھال میرے شکار کے گھوڑے کی خرجی میں تھی۔ اور اس نے جعفر نجومی کو کسی قدر حیرت اور کسی قدر استہزاء کی نظر سے دیکھ کر کہا، ہمیں واپس تو آنا ہی تھا جعفر، 6 7 یوم کے بعد آتے یا 12 14 روز کے بعد، لیکن ہم شکار کھیل کر آئے ہیں اور خود شکار نہیں ہوئے، ورنہ درندہ ہمارے جسم پر کوئی زخم لگا سکا، حالانکہ تم نے کہا تھا کہ ہم زخمی ہو کر لوٹیں گے۔ گویا اس نے جعفر کی بات مسترد کر دی، مگر وہ بڑے عالمانہ انداز میں کہنے لگا، اہل نجوم کے الفاظ پر پرمعنی ہوتے ہیں حضور، ہر لفظ کوزے میں مطالب کا ایک سمندر بند ہوتا ہے اور بعض اوقات ان کے رموز کسی دوسرے پیرائے میں کھلتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کی شکار ہونے کا مطلب کچھ اور ہو جس کی تعبیر میں اس وقت بیان کر سکتا ہوں نہ آپ، مگر بغداد کے آسمان پر ایک ستارہ غروب ہونے کی تیاری کر رہا ہے اور دوسرا طلوع ہونے والا ہے۔ جعفر نجومی کے الفاظ نے اسے ایک بار پھر چکا دیا۔ وہ اپنے باپ کی خطرناک حالت کی اطلاع سن کر دشت فرات سے بھاگا آیا اور محمد بن طاہر اسے حکیم و طبیبوں کے اندیشے سے آگاہ کر چکا تھا۔ پھر بھی نجوم کی اصطلاح میں ایک ستارے کے غروب ہونے کی خبر حیرت انگیز تھی۔ گویا جعفر نے اشارتاً اس کے والد کی رحلت کا ذکر کیا تھا۔ حیران سا ہو کر پوچھنے لگا، جعفر، کہ تم جانتے ہو اعلیٰ حضرت بستر مرض پر ہیں؟ بستر مرض پر نہیں، بستر مرگ پر ہیں، اور 6 روز قبل خادم نے اس لیے آپ کو باہر جانے سے روکا تھا کیونکہ آپ کے والد بزرگوار کی زندگی کا پیمانہ خالی ہونے والا ہے۔ احمد عباس راستوں میں بیٹھے نجومیوں کو یاوا گو سمجھتا تھا، جو الٹی سیدھی پیشن گوئیاں کر کے اور لوگوں کی قسمت کے حالات بتا کر مال بٹورتے تھے، مگر جعفر کی باتیں اسے حیران کیے دیتی تھیں۔ وہ اس وثوق سے گفتگو کر رہا تھا جیسے لوہے تقدیر کا لکھا پڑ رہا ہو۔ اب عباسی ولی عہد کا لہجہ کچھ بدل گیا، تو تمہارا علم نجوم اعلیٰ حضرت کی موت کا اعلان کر رہا ہے؟ جعفر نجومی نے بڑے پرحکمت اور پراسرار انداز میں کہا، کیونکہ اکثر اہل نجوم اس انداز بیان کے ماہر ہوتے ہیں۔ کہنے لگا، ابو عباس، ہر انسان کی زندگی میں موت کا راستہ کھلا رہتا ہے اور یہی راستہ منزل پر لے جاتا ہے جہاں اپنے عظیم اجداد کی روحوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ ہر شخص صرف موت سے ملنے کے لیے زندہ ہے، لیکن مرنے کے بعد زمانے کی تختیوں پر صرف اس بہادر آدمی کا نام لکھا جاتا ہے جو واقعات کا رخ بدلنا جانتا ہو۔ یہ الفاظ زندگی کے فلسفے کی ترجمانی کر رہے تھے۔ احمد ابو عباس نے اپنے جسم کے اندر ایک عجیب سی سنسنی دورتی محسوس کی۔
جعفر نے ان واقعات کا رخ بدلنے کی تلقین کی تھی جو اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ اب اس نے کسی قدر دلچسپی کے لہجے میں پوچھا، جعفر اس ستارے کے بارے میں کیا کہتے ہو جو طلوع ہونے والا ہے؟ نجومی نے کسی تردد کے بغیر جواب دیا، وہ ستارہ جہاں چمکے گا وہاں فضل و جلال کا سایہ ڈال دے گا۔ فرزند موفق نے کسی قدر اطمینان کا سانس لیا اور گھوڑا آگے بڑھایا۔ جعفر نجومی چند قدم اس کے رکاب میں چلتا رہا اور کہتا رہا، ابو عباس کل جب آپ تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوں تو فدوی کو یاد رکھیے گا۔ اچانک جعفر ایک جگہ رک گیا اور ولی عہد کی سواری آگے بڑھ گئی، لیکن جو ہی منظر ابن حرب کا گھوڑا قریب آیا وہ اس کے ساتھ چلنے لگا اور سرگوشانہ لہجے میں بولا، ابن حرب تمہارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ ابن حرب نے گھوڑے کی لگام کھینچ لی، لیکن جعفر نے اسے توجہ دلائی، چلتے رہو، رکنا مصلحت کے خلاف ہے۔ اس نے گھوڑے کو چلنے دیا۔ تم مجھے کوئی بری خبر سنانے والے تھے؟ جعفر کا لہجہ کچھ اور مدھم اور پراسرار ہو گیا۔ یہاں نہیں، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ ابن حرب اسے حیرت و دلچسپی کی نظروں سے دیکھتا رہ گیا اور وہ عجلت سے دروازے کی طرف پلٹا جہاں اس کا سامان علم نجوم، پنجے، ستاروں کے نقشے، زائچے کھینچنے کی لوہیں اور کتاب تقدیر کے کچھ چرمی اوراق بکھرے ہوئے تھے۔ بغداد کے آسمان پر شام اپنی کالی زلفیں کھول رہی تھی اور جعفر نجومی اپنا بکھرا سامان جلد سے جلد ایک بغچے میں لپیٹ رہا تھا۔ احمد ابو عباس باپ کی عیادت کے لیے سیدھا قصر سفید میں پہنچا۔ قندیلیں روشن ہو چکی تھی اور ان کی زرد روشنیوں میں شاہی قصر پر اداسیوں نے اپنے سائے ڈال رکھے تھے۔ کنیز اور غلامیں بڑی خاموشی کے ساتھ حرکت کر رہے تھے، جیسے موت کو ان کے قدموں کی آہٹ بھی ناگوار تھی۔ اس المناک خاموشی اور اداسی نے ابو عباس کو مضطرب کر دیا۔ ابھی وہ کمرہ خاص سے کچھ فاصلے پر تھا کہ فوراً ہی غلام گردش سے نکل کر موفق طلحہ کے خاص غلام نے اس کا استقبال کر بتایا، اعلیٰ حضرت بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ محمد بن طاہر بدستور اس کے ساتھ تھا۔ غلام کو ان دونوں کو کمرہ خاص میں لے آیا جہاں چند اہلیان سلطنت، شاہی طبیب، حکیم کنیز اور غلام عباسی حکمران موفق بن طلحہ بن متوکل کے ارد گرد موجود تھے۔ ولی عہد کے آتے ہی سب لوگ ایک طرف ہٹ گئے۔ موفق نے بیٹے کو دیکھ کر کنیزوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے فوراً اسے ریشمی گاؤ تکی کے سہارے بٹھا دیا۔ احمد نے السلام علیکم کہا، بڑھ کر باپ سے مصافحہ کیا اور اس کا سخت سرد ہاتھ تھام کر سوال کیا، ہم تو آپ کو بھلا چنگا چھوڑ کر گئے تھے، آپ چند روب میں بستر سے لگ گئے، یہ سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا؟ موفق نے کمزور سی آواز میں جواب دیا، جب تقدیر الہی آدمی کو بستر کی طرف پھینک دیتی ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، کیونکہ زندگی عنکبوت کا جال ہے جس کا ہر تار حوادث کی انگلیاں توڑ دیتی ہے، لیکن شکر ہے آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہم نے تمہیں دیکھ لیا۔ تقدیر اگر آدمی کو بستر کی طرف ہانک دیتی ہے تو اسے شفا بھی عطا کرتی ہے۔ بیٹے نے بیمار باپ کو حوصلہ دیا، لیکن موفق طلحہ سے تو شفا سے غالباً مایوس ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، ابو عباس، ہم وہ مقام بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ آواز بدستور کمزور اور لہجہ نحیف تھا۔ احمد نے پلٹ کر طبیب خاص کی طرف دیکھا، مطلب یہ تھا کہ کمزوری کی اس کیفیت میں مریض کو آرام کرنا چاہیے یا باتیں؟ طبیب خاص نے ولی عہد کا یہ خاموش سوال سمجھ لیا اور بڑی افسردہ آواز میں جواب دیا، اعلیٰ حضرت کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس سے پہلے کہ زبان تالو سے لگ جائے اور کچھ نہ بول سکیں نہ آپ کچھ سن سکیں، ان کی باتیں سن لیجئے۔ الفاظ انتہائی کرب آمیز تھے مگر انہیں کوئی جھٹلانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ احمد نے کچھ کہے بغیر خاموشی سے تقدیر کے سامنے سر خم کر دیا اور باپ کی ہدایات سننے پر تیار ہو گیا۔ آس پاس کھڑے لوگ بھی متوجہ ہو گئے۔ موفق اپنا سانس درست کر کے کہنے لگا، ابو عباس، بلایا اس لیے ہے کہ اپنے لحد میں جانے سے پہلے ہم تمہیں یہ بتا سکیں کہ حکمران لوگوں کے سروں پر خدا کے سائے کی مانند ہوتا ہے۔ ہمارے بعد جب تم حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالو گے تو لوگوں کے سروں پر لطف و کرم کا سایہ رکھنا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پورے کرنا اور کسی کو انصاف سے محروم نہ کر دینا۔ تم اس خاندان کے فرزند ہو جس کا نام صداقت اور عدالت کا نشان سمجھا جاتا رہا ہے۔ آج اگرچہ وہ خاندان اپنی سابقہ عظمتوں کا سایہ بن کے رہ گیا ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے اجداد کی عظمتوں کو واپس لاؤ۔ فلسفی کہتے ہیں کہ خدا قوموں کو نہیں افراد کو دیکھتا ہے، گفتار اور کردار کے اعتبار سے جیسا کوئی فرد ہو اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے۔ گویا ان لوگوں کے نزدیک ایک اجتماعیت کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن فرد اپنے قوم کے حلقے سے نہیں نکل سکتا، اور حکمران کے لیے فرد کے علاوہ اجتماع کو بھی ساتھ دے کر چلنا ضروری ہے، کیونکہ اجتماع اس کی طاقت ہے۔ ابو عباس، ہم کچھ خواہشیں اپنے دل میں لیے جا رہے ہیں جو پوری نہیں ہو سکیں۔ موفق کہتے کہتے رک گیا کیونکہ سانس پھول گیا تھا۔ کنیز نے فوراً عرق گلاب سے مفرہ پانی کا گلاس پیش کر دیا۔ موفق نے ایک گھونٹ بھر کر گلاس اپنے قریب ہی رکھ لیا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا،
اب ہم تخلیہ چاہتے ہیں تاکہ ابو عباس کے ساتھ تنہائی میں کچھ باتیں کر سکے۔ فوراً ہی آیان سلطنت، طبیب، حکیم، کنیزیں، غلام کمرے سے رخصت ہو گئے۔ موافق کے غلام خاص نے تمام دروازوں اور دریچوں کے بھاری پردے کھینچ دیے، پھر وہ بھی بڑا دروازہ بند کرتا وہ باہر نکل گیا، لیکن اسے ہدایت کی گئی تھی کہ غلام گردش میں موجود رہے۔ زرعی فانوس میں جلنے والی کافوری شمعوں کی روشنی میں موافق طلحہ کا کمزور جسم اور بیمار چہرہ کچھ اور زرد ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے جسم سے زندگی کی گرمی، طاقت غیر محسوس طور پر آہستہ آہستہ زائل ہو رہی تھی، اور وہ اپنی زوال پذیر طاقت کو صرف قوت ارادی سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ روشنی کے عکس اس کے زرد چہرے پر کانپ رہے تھے، مگر ایک ذمہ دار حکمران دکھائی دیتا تھا جو موت کے حلقے میں بیٹھ کر بیٹے کو رموز مملکت سمجھانے لگا تھا۔ ابو عباس، جو باتیں اس وقت کر رہے ہیں ان کے سمجھ لینے پر تمہارے مستقبل کا انحصار ہے، کیونکہ وہ باتیں ہمارے خاندان اور رایا سے بلکہ ہمارے دشمنوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں خلافت کا باغی قرار دیتے ہیں اور الزام عائد کرتے ہیں کہ ہم نے حوث حکومت میں تمہارے چچا معتمد سے اقتدار چھین لیا، مگر اسے امت کی بھلائی کے لیے خلافت سے معزول کیا گیا، کیونکہ ہمارے بھائی نے ملک و قوم کی خبرگیری چھوڑ دی اور لہو لب کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ لوگ اس سے ناراض ہو کر چاہتے تھے کہ اسے امر خلافت سے الگ کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے معتمد کی معزولی میں ہماری کسی انسانی کمزوری کا ہی دخل ہو، کیونکہ اس نے ہمارے خلاف احمد بن طولون سے ساز باز کر لی تھی۔ ہم چاہتے تو معتمد کو زندگی سے محروم کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اسے نظر بند رکھا۔ شاید یہی ہماری غلطی تھی۔ ہم صرف حکومت اور لوگوں کا اعتماد بحال کرنا چاہتے تھے جو معتمد کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا، مگر اس کی معزولی احمد بن طولون کی بغاوت کا بہانہ بن گئی۔ ابو عباس، ہمیں اس بات کا بڑا صدمہ ہے کہ اسلامی مملکت ہمارے عہد میں ہماری وجہ سے دولخت ہوئی۔ مصر و شام کی علیحدگی نے ہمارے دل میں ایک گہرا گھاؤ ڈال دیا ہے۔ ہم نے یہ گھاؤ بھرنے کی جو کوشش کی تھی وہ ناکام ثابت ہوئی۔ ابن طولون کے رحلت کے بعد 270 ہجری میں تمہیں شام پر چڑھائی کا حکم دیا کہ بنی طولون کا سحر ٹوٹ کر اسلامی سلطنت کو متحد کر سکو، لیکن ہمارا یہ خواب بکھر گیا۔ ابو عباس، ہم تمہیں شکست کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، غلطی ہماری تھی۔ ہم نے بنی طولون کو طاقت کا غلط اندازہ لگایا، اور ہر غلطی کا ایک خمیازہ ہوتا ہے۔ ہماری غلطی کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑا۔ دوسری مرتبہ آرمینیا کے حاکم افشین نے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ 276 ہجری میں جب خمارویہ ارمنی سپاہ کو شکست دے کر پلٹا تو اس نے عراق کی سرحد پر رقہ میں چھاؤنی ڈال دی اور پیغام بھیجا کہ ہم معتمد کو رہا کر دیں۔ یہ دھمکی بھی دی گئی اگر اس کی زندگی کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کا حساب بلکہ انتقام لیا جائے گا۔ ہم اس پیغام کی چبھن ہمیشہ محسوس کرتے رہے، لیکن اس کا علاج نہ کر سکے۔ بنی طولون نے معتمد کو اپنی دسات سیاست کا ایک مہرہ بنایا۔ وہ ہمارے خلاف ہمیشہ یہی مہرہ استعمال کرتے رہے۔ ہماری موت کے بعد وہ معتمد کو تمہارے خلاف بھی استعمال کریں گے۔ کچھ تعجب نہیں کہ خمارویہ مصر و شامی لشکر لے کر تمہارے چچا کی حمایت میں بغداد پر چڑھائی کر دے اور اسے خلافت پر بحال کرنے کی کوشش کرے۔ اگر تمہاری تلوار کا لوہا سخت ہوا تو تم اسے روک لو گے اور اپنی سابقہ شکست کا حساب برابر کرو گے، لیکن دشمن کے خلاف تلوار اٹھانے سے پہلے تمہیں معتمد سے نمٹنا ہوگا۔ وہ ابھی تک حق کی خلافت سے دستبردار نہیں ہوا۔ اگر ہم نے بھائی کو خلافت سے معزول کرنے کے ساتھ زندگی سے بھی محروم کر دیا ہوتا تو ہماری بہت سی مشکلیں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے یہ تم جانتے ہو۔ ہم نے صرف وہ صورتحال بیان کی ہے جو تمہیں پیش آنے والی ہے۔ احمد بن طولون نے مصر و شام کو عباسیوں کی سلطنت سے کاٹ کر جو زخم لگایا تھا وہ ہم اپنے سینے پر لیے جا رہے ہیں۔ جیتے جی ہماری حسرت پوری نہیں ہو سکی کہ مسلمانوں کے درمیان نفرت کی اس لکیر کو مٹا سکیں جو بنی طولون کی تلوار نے کھینچی تھی۔ ان کی رقابتوں کا بویا ہوا بیج آج ایک درخت بن چکا ہے جس کی شاخ پر مفاد پرستوں نے اپنے اپنے گھونسلے بنا لیے ہیں۔ القطائع کے مقبرے میں ابن طولون کا جسم مٹی ہو چکا، اب زمین اس کی ہڈیوں کو چاٹ رہی ہوگی، لیکن ہمارے دل کا زخم ابھی تک مندمل نہیں ہو سکا اور ہمارے سینے میں اس گھاؤ کی جلن باقی ہے جسے ہماری کوششیں بھر نہیں سکیں۔ ابو عباس، ہم نہیں چاہتے کہ یہ زخم یا گھاؤ تمہیں وراثت میں دیے جائیں، کیونکہ وراثت میں ملنے والے زخم اور صدمے آدمی کو چین نہیں لینے دیتے اور قبر تک اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ البتہ ہم تم سے ایک وعدہ، ایک پیمان، ایک حلف لینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان رقابت اور نفرت کی وہ لکیر مٹا دو گے جس نے عالم اسلام کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ جانب در، ہمیں قول دو کہ بغداد اور القطائع فساد کے ٹوٹے ہوئے پیوند پھر جوڑ دو گے تاکہ ہمارے نام سے سلطنت میں جو رخنہ پیدا ہوا وہ بند ہو سکے اور ہم اطمینان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے۔ ملت میں جو تفریق ظاہر ہوئی وہ مٹا دی جائے گی۔ ابو عباس، تم صاحب تدبیر نہیں، بہادر اور شاہزور بھی ہو۔ اگر تدبیر کا تیر خطا ہو جائے تو
اپنی تلوار کا لوہا استعمال کرو۔ ہم تمہاری کمان میں ایسے لشکر چھوڑے جا رہے ہیں جن کی تلواریں دشمنوں کے خون سے آبدار ہوتی ہیں، اور جب تم انہیں اپنے ساتھ لے کر نکلو گے تو وہ تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ بس جو کچھ ہمیں کہنا تھا کہہ چکے، اور جو کچھ تم نے سننا تھا وہ سن لیا۔ ہمارے پاس کہنے کے لیے اور کچھ نہیں۔ ہم نے اپنے دل کے زخم تمہارے سامنے کھول دیے اور اپنی آخری خواہش بیان کر دی۔ اب ہم تمہارے پیمان کے منتظر ہیں کہ بنی طولون نے ملت اسلامی کو دو نیم کر کے تفریق اور علیحدگی کی جو لکیر کھینچی ہے تم اسے مٹا دو گے، اور دوسری دنیا میں ہم سے ملو گے تو سرخرو ہو کر ملو گے۔ احمد ابو عباس نے باپ کی طویل تقریر یا نصیحت سنی، جو واقعات ماضی میں رونما ہو چکے تھے ان پر نظر ڈالی، جو حالات مستقبل میں پیش آنے والے تھے ان پر غور کیا، پھر باپ کا سرد ہاتھ تھاما، ہاتھوں میں دبا لے اور کہنے لگا، اعلیٰ حضرت، ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان شاہد ہے، وعدہ کرتے ہیں اور قول دیتے ہیں کہ آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ ہم ملت کو متحد کرنے کا کوئی دقیقہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اگر ہماری تدبیر کارگر نہ ہو سکی تو اس تیر کا چلہ چھڑائیں گے جو ٹھیک نشانے پر بیٹھتا ہے۔ جب ہماری سواریاں مصر و شام کی طرف روانہ ہوں گی تو کوئی انہیں روکے گا نہیں، جو آئے گا زمانے کی آنکھیں اس کا انجام دیکھ لیں گی۔ اگر ہم آپ کے لائق فرزند ہیں تو دوسری دنیا میں آپ سے سرخرو ہو کر ملیں گے۔ ان مختصر الفاظ میں بیٹے نے باپ کے ساتھ ایک پیمان کیا، جس کے معنی نے موفق طلحہ کی روح کا بوجھ ہلکا کر دیا، کیونکہ جانتا تھا وہ اپنے قول کا دھنی ہے اور جو کچھ آج زبان سے کہہ رہا ہے آنے والے دنوں میں اس پر عمل بھی کرے گا۔ بیٹے کو دیکھ کر کمزور آواز لیکن مطمئن لہجے میں بولا، ابو عباس، اب ہم اطمینان کے ساتھ موت کو گلے لگا لیں گے، کیونکہ تمہارے الفاظ نے ہمارے زخم پر مرہم رکھ دیا ہے اور ہمیں قبر کا سکون عطا کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بیمار ہاتھوں سے تالی بجائی۔ فوراً ہی غلام خاص کمرے میں داخل ہوا۔ موفق کے حکم پر دروازے دریچے پھر کھول دیے اور پردے سمیٹ لیے گئے۔ داعیان سلطنت جو باہر غلام گردش میں رک گئے تھے اور اجازت کے منتظر تھے، طبیب و حکیموں کو نیز اور غلامان حاضر باش کے ساتھ دوبارہ اندر آ گئے تاکہ بیمار حکمران کو اپنی اطاعت کا یقین دلا سکیں۔ موفق طلحہ نے ان میں سے چند آخری اور حقیقی باتیں کی، پھر بیٹے سے مخاطب ہوا، ابو عباس تم بھی جاؤ، اپنے لباس سے سفر کی گرد اور چہرے سے فکر کی دھول اتار دو، شاید کل کا سورج تمہیں نئے لباس میں دیکھنے کے لیے طلوع ہو۔ سب جاؤ، کیونکہ ہم بھی جانے والے ہیں اور ابھی ہمیں اپنے رخت سفر کا جائزہ لینا ہے۔ ولی عہد باپ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن خود موفق طلحہ تنہائی کا طلبگار تھا۔ طبیبوں کے خیال میں اسے آرام کی ضرورت تھی، مگر بیٹے سے ملنے کے بعد اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون کی جو لہر پیدا ہوئی، اسے دیکھ کر طبیب اور حکیم بھی حیران رہ گئے۔ شاید اعلیٰ حضرت نے موت کا رخ موڑ دیا ہے اور چند روز مزید زندہ رہیں گے۔ طبیب خاص نے نبض دیکھی، ظاہری حالت پر نظر ڈالی اور ولی عہد کو بتایا کہ طبیعت سنبھل گئی ہے اور جسم کے اندر موت کے قدموں کی چاپ رک گئی ہے، فی الحال کسی فوری خطرے کا امکان نہیں۔ اس اطمینان کے ساتھ اس نے باپ سے رخصت لی اور باہر نکلا۔